پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں سلمان حسن, ساتھ موجود ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب. ناظرین, اس سے پہلے کہ ہم ذرا سیاسی گفتگو پر شامی صاحب کو لے کر آئیں, کھیل کے میدان سے ذرا کوئکلی بات کر لیتے ہیں, کیونکہ آج جو بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان میچ ہے وہ سیمی فائنل ہے, کیونکہ جو بھی ٹیم یہ میچ جیتے گی اس کا مقابلہ فائنل میں بھارت سے ہوگا. تو یہ بڑا اہم میچ ہے. ٹاس بنگلہ دیش نے جیتا ہے اور ٹاس جیت کر انہوں نے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ کتنا ٹارگٹ دیتا ہے اور پھر اس کو بنگلہ دیش چیز کر پاتا ہے یا نہیں. بہرحال کل جو ہے وہ بھارت نے بنگلہ دیش کو شکست دے دی تھی. اب شامی صاحب جی, بنگلہ دیش فائنل میں پہنچ جائے یا پاکستان پہنچ جائے ایک ہی بات ہے, میرے دونوں ہاتھ نکلے کام کے. اچھا, بہرحال اب دیکھتے ہیں پاکستانی ٹیم جو ہے, بنگلہ دیش کی ٹیم تو بہت جونیئر ہے نا پاکستانی ٹیم کے مقابلے میں. ہاں کچھ لیکن ہیں کھلاڑی ایسے جو کھلاڑی اچھے ہیں, لیکن یہ کہ پاکستان ٹیم جو ہے اس کا اپنا ایک معاملہ کھڑکا دڑکا ہے, بنگلہ دیش کا اپنا معاملہ ہے. اب دیکھتے ہیں, ہماری دعائیں جو ہیں تو ظاہر ہے پاکستانی ٹیم کے ساتھ ہیں, لیکن اگر بنگلہ دیش جیت گیا تو بھئی سپورٹس مین اسپرٹ تو ہے نا پھر. بالکل, ہاں بس ٹھیک ہے. پاکستان اور بنگلہ دیش میں سر محبتیں آپ جو کہہ رہے ہیں نا وہ بڑھتی جا رہی ہیں, کیونکہ آج شہباز شریف صاحب جو وہاں پر موجود ہیں وہ محمد یونس صاحب سے ملاقات ہوئی ہے ان کی, اور اچھی مطلب ویژولز آ رہے ہیں وہاں سے. تو عالمی رہنماؤں سے ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں ہماری جو بے تدبیریاں ہیں اور ہماری جو خامیاں ہیں, انہوں نے یہ الگ کیا نا دونوں حصوں کو, جی ہاں, اور بھارت کو موقع دیا کہ وہ حملہ کر سکے اور وہاں لوگوں کو اپنے ساتھ ورگلا سکے. تو اگر ہم عقل اور ہوش سے کام لیتے اور یحییٰ خان جیسا مدہوش صدر ملک پہ قابض نہ ہوتا تو شاید ہم یہ دن نہ دیکھتے, اور پھر شاید بھٹو اور مجیب بھی ایک دوسرے سے ایڈجسٹمنٹ کر لیتے. دلچسپ بات یہ ہے, تاریخ کا المیہ ہے, اب جہاں بچتی ہیں شہنائیاں وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں. تو ہمیں سبق سیکھا ہے ہم نے, اور انشاءاللہ سیکھیں گے مزید, اور بنگلہ دیش اور پاکستان جو ہیں قریب آئیں گے ایک دوسرے کے, ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں گے, ایک دوسرے کی طاقت بنیں گے. آج تو ہاتھ ملا رہے تھے, لیکن بنگالی جو بنگلہ دیش کے کیپٹن ہیں انہوں نے کل انڈین کیپٹن سے ہاتھ نہیں ملایا, تو یہ بھی جو ہے وہ بڑی علامتی سمجھ لیں کہ وہ ساتھ دے رہے ہیں پاکستان کا. لیٹس سی. اچھا شامی صاحب, سر جو اپنی گریونسز ہیں بنگلہ دیش, بنگلہ دیش, حسینہ واجد بھی تو وہاں پناہ لیے ہوئے نا. جی ہاں, اب وہ ان کا قانون تعاقب کر رہا ہے, وہ وہاں چھپی بیٹھی ہیں. اور لداخ میں بھی اب معاملات جو ہوتے جا رہے ہیں, لداخ تو پردار دیکھیں نا, وہ کشمیر کا حصہ ہے نا. جی ہاں, اب اس کو الگ کیا ہے کشمیر سے مودی نے, اور 2019 میں, اور براہ راست اس کو قبضہ کر لیا سینٹر نے. اب وہاں جناب ایک ہنگامہ برپا ہے, 4 افراد جو ہیں آج مارے گئے ہیں اور 50 کے قریب زخمی ہوئے. اس میں پولیس والے بھی ہیں, اور ان کے جو لیڈر ہیں تھمپسٹن سوئنگ, وہ اپنا میدان میں ہیں, اور وہ مانگ رہے ہیں اٹانومی مانگ رہے ہیں. کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں اٹانومی دیں, ہمارے نمائندے چنیں, ہم کے لوکل پارٹیز کے انتخابات کرائیں, اور ہمیں مرکز کے چنگل سے آزاد کریں. اور دیکھیے ابھی یہ ابتدائی عشق ہے, روتا ہے کہ آگے آگے تو مقبوضہ کشمیر کو جو ٹکڑوں میں بانٹا ہے انہوں نے, اس کی بھی سزا ان کو ملے گی نا, اور ان کو لینے کے دینے پڑیں گے. یہی کہا جا رہا ہے وہاں پہ کی جو جینزی ہے وہ ذرا ایکٹیو ہو گئی ہے, کہ چائنا ان کا ہمسایہ ہے, اور چین کے ساتھ مل گیا نا ان کا بارڈر جو ہے. اس طرح اب کشمیر کے ساتھ چین بھی متعلق ہو گیا نا انڈیا کی اپنی حماقت کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اچھا شامی صاحب, سر آ جاتے ہیں ذرا ہم وزیر اعظم شہباز شریف صاحب, جن کا ہم بتا رہے ہیں کہ جی عالمی رہنماؤں سے مل کر عالمی مسائل جو ہیں وہ حل کر رہے ہیں, اور عالمی سطح پر پاکستان کا جو موقف ہے مسائل پر غور کر رہے ہیں, اجاگر کر رہے ہیں, ہاں اجاگر کر رہے ہیں, حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لوگوں کی بات سن رہے ہیں. اب یہ تو یہ نا کیا کہتے ہیں کہ بستی بسنا کھیل نہیں ہے, بستے بستے بستی. تو انشاءاللہ بہرحال ایک اعتماد کا رشتہ قائم ہو رہا ہے, جہاں جس سے ملتے ہیں اس کی زبان میں گفتگو کرتے ہیں. آسٹریلیا والے سے ملے, عربوں سے ملتے ہیں, عربی میں گفتگو کرتے ہیں, جرمن سے ملتے ہیں, جرمنی میں گفتگو کرتے ہیں, آسٹریلیا کے اس سے ملے ہیں رہنما سے, تو آسٹریلوی زبان میں گفتگو, آسٹریلوی زبان میں گفتگو کی. تو بہرحال کئی زبانیں بولتے ہیں, اس کا فائدہ یہ ہے کہ پھر دل اور زبان جو ہیں وہ یکجا ہو جاتے ہیں. تو شہباز شریف صاحب جو ہے انہوں نے ایک ان کا امیج جو ہے بلند ہوا ہے اس سے, اور ایک ایک بڑی کامیاب سفارتکاری انہوں نے کی ہے. اور اب پریزیڈنٹ ٹرمپ سے اب ملاقات ہوگی آج. ہاں جی, آج ملاقات ہونے جا رہی ہے. پاکستان ٹائم رات کے 1:30 بجے ہوں گے, یعنی کل. صبح ہو چکی, بلکہ شام 4:30 بجے کا ٹائم ہے, یعنی آپ صبح بھی کہہ سکتے ہیں,
کیونکہ 12 بجے کے بعد یا رات گئے کہہ لیں کہ رات گئے یا الگ صبح بہرحال تو ملاقات ہوگی. پہلے اس ملاقات کی کوئی کنفرمیشن نہیں آ رہی تھی تو آفیشلی، لیکن اب جو ہے وہ آفیشلی بتایا جا رہا ہے کہ 4:30 بجے ٹائم ہے. اچھا ایک لیکن اس میں بات یہ بھی امکان اس بات کا ظاہر کیا جا رہا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ بھی وہاں پر موجود ہوں گے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ نیو یارک سے جو ہے عاصم منیر جو ہے ہاں جی وہ بھی موجود ہوں گے. تو اچھی بات ہے، اس میں کیا بری بات کیا ہے؟ اچھا اس میں کیا خبر کی کیا بات ہے؟ پہلے ان کی ملاقات ہو چکی ان سے. اچھا ان کا بھی ان کا بڑا ایک تعلق ہے، بڑے متاثر ہے. خبر بنانے کی کوشش کی جاتی ہے نا جو کچھ ناقابل انگیز ہیں لوگ اس کو ان کے پرور. بات یہ ہے کہ بھئی جب آپ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں نا، چلتی کا نام گاڑی ہے. اچھا ہاں جب پرفارمنس آپ دے رہے ہیں تو آپ ایک لیجیٹیمیسی بائی پرفارمنس بھی ہوتی ہے، دھاک بھی آپ کی بیٹھتی ہے. پھر لوگ جلتے رہ جاتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. کام کرنا چاہیے ان کو. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ جو غزہ کا معاملہ ہے نا وہ کسی طریقہ سے جنگ بندی کرا کے آئے. اور جو میں تو مسلمان جو اپنے مولانا محمد علی جوہر گئے تھے نا جب برطانیہ، تو انہوں نے کہا کہ بھئی اب میں تو ہندوستان کو آزاد کرا کے جاؤں گا. اچھا اب آزادی کا اعلان کرو، میں غلام ہندوستان میں نہیں جاؤں گا. اور وہاں کیا ہوا، اتفاق ایسا ہوا وہی ان کو دل کا دورہ پڑا، وہی انتقال کر گئے اور ان کو بیت المقدس میں دفن کیا گیا. وہاں اب وہ محو خواب ہیں، محو آرام ہیں. تو انہوں نے کہا میں غلام ہندوستان میں نہیں جاتا، اب پروانہ آزادی مجھے چاہیے. تو کہیں کہ جناب بیٹھ جائیں، دھرنا دے کے بیٹھ جائیں. جو مسلمان امت کے رہنما ہیں ان کو کہیں دیکھیے آپ ہمیں غزہ میں جنگ بند کریں گے تو ہم یہاں سے جائیں گے. اچھا کر سکتے ہیں. وہاں ہمارے بچے بلک رہے ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں اور ان پر گولیاں برس رہی ہیں، ان کے کھنڈر بنا دیا گیا پورے شہر کو. ہم ان کو اس حال میں چھوڑ کر واپس نہیں جائیں گے. پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب وہاں جنگ بند کرائیے تو تب ہم اپنے اپنے گھر واپس جائیں گے، وگرنہ بیٹھے ہوئے ہیں یہی وائٹ ہاؤس کے باہر دھرنا دے کر. اچھا چلیں اب دیکھتے ہیں سر، وائٹ ہاؤس میں فی الحال تو ملاقات ہوگی، لیکن جو عالمی رہنما ملے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے اس کے بعد کہا گیا جی اعلامیہ جو ہے اچھی آ رہی ہیں، اندازے اچھے ہیں، کبھی کوئی بات چیت ہو رہی ہے، منصوبہ بن رہا ہے اور جنگ بندی ہوگی. اس کے بعد جو ہے مسلمان ملک جو ہے ان کا کردار بڑھ جائے گا غزہ میں، اور شاید ان کی فوج جو ہے وہ بھی وہاں متعین کرنی پڑے. انڈونیشیا جو ہے اس نے تو کہا، اس کے صدر نے کہا بھی 20,000 فوجی ہم دینے کو تیار ہیں، اس سے زیادہ دینے کو تیار. انہوں نے کہا جہاں جہاں بھی امن کے لیے ضرورت ہے انڈونیشیا کی فوج حاضر ہے، اور اگر ضرورت ہوگی انشاءاللہ پاکستان کی فوج بھی حاضر ہوگی اور دوسرے مسلمان ملکوں کی فوجیں بھی حاضر ہوں گی. اس میں تو بات یہ امن قائم ہونا چاہیے. اسرائیل کو وہ چھوڑنا چاہیے غزہ کو، اور وہاں کے لوگ جو ہے ان کو سکون کا سانس لینے کا موقع ملنا چاہیے. یہ بس ہماری آرزو ہے. اب اس کے بعد یعنی یہ حقیقت یہ ہے کہ رات کو نیند نہیں آتی ہے اور دن کو چین نصیب نہیں ہوتا. ساری دل جو ہے اس طرف لگا رہتا ہے، نظریں بھی اس طرف لگی رہتی ہیں، اور مجھے امید ہے کہ کوئی نہ کوئی یہ صورت نکلے گی بہتری کی. اور جو ایک گفتگو ہو رہی ہے، جو بات چیت ہو رہی ہے، اگرچہ ابھی کوئی اعلامیہ جاری نہیں ہوا لیکن جو خبریں آ رہی ہیں وہ ایسی ہیں کہ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں. ہاں سٹیو وٹکوف جو ہے وہ گفتگو کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ بریک تھرو جو ہے اس کا امکان ہے، اور 21 نکاتی جو منصوبہ دیا ہے اس میں امید ہے کچھ نکات ایسے ہیں وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جس پر اعتراض ہے، اور ان پر بات چیت جب مکمل ہو جائے گی، مشاورت ہو جائے گی تو پھر شاید کلیئرٹی سامنے آ جائے. ابھی تک تو کیسا رہی سمجھے نا اس کو، لیکن ہمارا یہ بنیادی بات یہ ہے کہ ویسٹ بینک کو کہا جا رہا ہے کہ اینیکس کرنے کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ اسرائیل کی فوج وہاں سے نکلے. اس کے بعد تیسری بات پر بات کی بات ہے، تو باتیں بنیادی ہیں. لیکن یہ 21 نکاتی ایجنڈے میں سب کچھ ہی ظاہر ہے شامل ہوگا کہ تفصیلات بات کیا ہوگا، اور پھر یہ بستیاں جو مسالی ہیں، ناجائز لوگ وہاں آ گئے ہیں، ان کا کیا ہوگا. مستقبل میں جو فلسطینی اس وقت علاقہ ہے جو حکومت محمود عباس کی، اس کے ساتھ کس کا کیا ریلیشن شپ ہوگا اور کیسے دونوں مل جائیں گے، پھر کیا ان کی سرحدیں ہوں گی، ان کی حفاظت کون کرے گا. بہت سی ڈیٹیلز ہیں جو طے کرنی ہیں اور طے ہونی چاہیے. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ جنگ بند ہو، غزہ کے لوگوں تک امداد پہنچے اور وہاں ان کو تحفظ ملے، اور باقی باتیں جو پھر طے ہوتی رہیں، ان میں کچھ وقت بھی لگ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. بنیادی کام یہ ہے کہ
فوری طور پر جو ہو جانا چاہیے وہ یہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر یہ بھی سوال کیا جا رہا ہے کہ پھر اب ٹھیک ہے کہ ابھی ظاہر آنے والے دنوں میں کلیئر ہوگا، لیکن کیا ابراہم اکارڈ جو ہے اس کے ذریعے پھر دوبارہ ہم دیکھیں گے کہ جو مسلم ممالک ان پہ دباؤ ڈالا جا سکتا ہے اگر یہ حل نکل آتا ہے اس مسئلے کا؟ یہ دیکھیے بات کی باتیں ہیں، اگر 2 ریاستی حل قبول کر لیا جاتا ہے، فلسطین کی ریاست قائم ہو جاتی ہے، تو پھر دیکھیں گے عرب ملک کیا فیصلہ کرتے ہیں. ابراہم اکارڈ جو ہے اس کو اگر آگے بڑھاتے ہیں یا نہیں بڑھاتے ہیں، ابھی اس کو اسپیکولیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان جو ہے اس کو دیکھنا ہوگا کہ عرب بھائی جو ہیں وہ کیا کریں گے اور سعودی عرب کیا کرے گا. ٹھیک ہے. اچھا سر ہم ذرا جب یہ ملاقات سے متعلق بھی کچھ معلومات ہم نے لینی ہے، ہم نے انور اقبال صاحب جو ان کو دعوت دی ہے، میں خیال تھوڑی دیر میں آ جاتے ہیں. ہمارے بڑے سینئر اخبار نویس ہے، جی ہاں، امریکہ مقیم ہے برسوں سے وہاں پر موجود. اچھا سر میں ذرا تھوڑا سا آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ ایک طرف تو شہباز شریف صاحب عالمی یعنی کہ منظرنامے پر چھائے ہوئے ہیں، موجود ہیں وہاں پہ، وہ سب کچھ کر رہے ہیں. دوسری طرف ملک میں کیا ہو رہا ہے، یعنی وہ وہاں بیٹھ کر بھی ویڈیو لنک پر پاکستان کے گردشی قرضے کو ختم کرنے کے لیے یا اور دیگر معاملات کو ڈسکس کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں. آج اعلان تو کیا ہے نا اویس لغاری صاحب نے، جی ہاں، کہ بھئی گردشی قرضہ جو ہے وہ ہم نے بہت بڑا حصہ اس کا بینکوں سے قرضہ لے کے وہ قرض اتار دیا، اور اس کے بعد یہ کہ انہوں نے کہا کہ آئندہ چند سال میں بالکل زیرو پہ لے آئیں گے. بالکل یہ بھی ایک بہت بڑا بوجھ ہے پاکستان کے اوپر. یعنی جو بجلی کے جو IPPs لگے ہیں، بجلی کے نجی کارخانے، انہوں نے پاکستان کی معیشت جو ہے اس کی کمر دوڑی کر دی ہے. اس کو اتنا بوجھ پڑا ہے جو قرضے، یعنی آپ دیکھیے اتنا 2000 ارب 2500 ارب روپیہ جو ہے آپ کے اوپر لد گیا ہے اور خسارہ. اور یعنی آپ دیکھیں کہ یہ جو گردشی قرضہ ہے، یعنی جو اس کی قیمت ہے اور جو اس کی وصولی ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا تھا. اب انہوں نے بریک لگائی ہے اور لگام ڈالی ہے. دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر اب ذرا تھوڑے سے میں چاہ رہا ہوں کہ ادھر ہم ذرا اپنی پاکستانی سیاست پر بھی بات کر لیں کہ وہ وہاں پر ہیں، یہاں پر بلاول بھٹو صاحب ظاہر ان کے اتحادی ہیں اور وہ بار بار اب وہ 2 مطالبات کر رہے ہیں. ایک یہ کہ جو سیلاب زدگان ہیں ان کی مدد BISP سے کی جائے، اور پھر جو بین الاقوامی برادری ہے ان سے مطالبہ کیوں نہیں کر رہے شہباز شریف صاحب. اور بلکہ موقع بھی ہے، وہ ایک کلائمیٹ سمٹ میں بھی وہاں پر جو ہے وہ موجود تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے نہیں کیا. میں چاہ رہا ہوں سنیں ذرا بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ کیا فرما رہے ہیں. بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو سپورٹ دیا جائے فلڈ کے جو متاثر ہو چکے ہیں. جیسے یہ سیلاب شروع ہوا، وفاقی حکومت کو، کسی صوبائی حکومت نے کچھ مانگنا نہیں تھا، یہ وفاقی حکومت کا ایک پروسیس ہے. وفاقی حکومت کو عالمی سطح پہ انٹرنیشنل اپیل درج کرنا چاہیے تھا. زرعی شعبے اس سیلاب کے بعد بہت متاثر ہوا ہے، اور آگے جا کے جو ہمارا فوڈ سیکیورٹی ہے، نیشنل فوڈ سیکیورٹی ہے، اس کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے. اس کا جو جواب ہے وہ مریم نواز صاحبہ نے آج دیا ہے. انہوں نے کیا کہا وہ بھی دیکھیے ذرا. آصف زرداری صاحب میرے بزرگ ہیں، میں ان کے دل سے احترام کرتی ہوں. بلاول میرا چھوٹا بھائی ہے، مگر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے جو پیپلز پارٹی کے سپوکس پرسن ہیں ان کو سمجھائیں. پنجاب میں سیلاب آیا ہے تو بات کیا ہو رہی ہے کہ BISP کے ذریعے امداد دے لوگوں کو. بھائی BISP کو میں تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہتی. مریم نواز نے ایک سیلاب زدگان کو یا ایک سیلاب سے متاثرہ شخص کو جو اپنا گھر بیٹھا ہے کھو بیٹھا ہے، اس کو مریم نواز نے 10,000 روپیہ نہیں دینا، اس کو مریم نواز شریف نے 10 لاکھ روپیہ دینا ہے. مجھے کہا جاتا ہے کہ دنیا کے آگے ہاتھ کیوں نہیں پھیلا رہے، امداد کیوں نہیں مانگ رہے. میں نواز شریف کی بیٹی ہوں، امداد کے لیے اپنا ہاتھ کبھی نہیں پھیلاؤں گی. کب تک پاکستان یوں ہاتھ پھیلا کے دنیا کے سامنے کھڑا رہے گا؟ میں نے ابھی تک میں نے شہباز شریف صاحب سے بھی 1 روپیہ نہ مانگا ہے نہ لیا ہے. میں حلفاً یہ بات کرتی ہوں. جی شامی صاحب، مطالبات کیوں نہیں مان رہے؟ عجیب سی بحث چل پڑی ہے. اب وہ جو روبینہ خالد ہیں سینیٹر، جی ہاں، جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی سربراہ ہیں، ہاں جی، اور پیپلز پارٹی سے بھی ان کا تعلق ہے. ابھی تو آپ دیکھیے ایک بڑی شرمناک حرکت حکومت نے یہ کی تھی کہ ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب جی وہ اس بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے چیئرمین مقرر کیے گئے تھے. صحیح. جو عمران خان صاحب نے اپنے دور حکومت میں کو بہت اچھے کام کیے، ان میں سے ایک کام یہ بھی تھا. ایک تو انہوں نے جناب ہمارے آصف محمود جا جو ہیں ان کو، ڈاکٹر آصف محمود جا، ان کو محتسب مقرر کیا تھا FBR کا، یعنی
ٹیکس متسب. ٹھیک ہے, وہ یہ ایک بڑا یعنی بہت اچھا کام تھا, اور ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کو اس کی نگرانی سونپ دی, اور انہوں نے ایک اعزازی طور پر وہ کام کر رہے تھے, اور انتہائی غیر جانبداری سے سارا کام ہو رہا تھا, اور بڑی اصلاح کی انہوں نے اس کی. بڑا اس کے بعد جب سیاسی حکومت آئی تو اب ہر ایک کی ڈال ٹپکتی ہے, بھی اربوں روپے وہاں پڑے, تو بڑا انہوں نے کہا جی اب پیپلز پارٹی کے نامینی آ جائیں, تو سینیٹر صاحب تشریف لے آئیں, بڑی اچھی بات ہے, ان کا بڑا احترام ہے ہمیں. اب وہ بھی کہہ رہی تھی پریس کانفرنس سے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے, اور اگر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے اس کے ذریعے امداد نہیں دی جاتی تو مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ لوگوں کو یہ نام ہمارا پسند نہیں آ رہا بے نظیر. ہاں جی, بڑی عجیب بلاول بات صاحب ہے. بھی یہ کہہ رہے ہیں, آصفہ بھٹو بھی یہ کہہ رہی ہیں. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے یہ وفاقی حکومت کا پروگرام ہے. بالکل, وفاقی حکومت اس میں فنڈ دیتی ہے, اور وہ فنڈز جو ہیں پورے ملک کے جو ضرورت مند ہیں ان میں تقسیم ہوتا ہے, اور وہ ایک ڈیٹا ان کا موجود ہے, اور خود کار طریقے سے اب ان کو پیسے مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اگر اس سیلاب زدگان کو اگر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے آپ پیسے دے دیں تو وہاں جو مستحق اس وقت جن کو مل رہے ہیں ان کے تو خلا پیدا ہو جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وفاقی حکومت کو مزید پیسے وہاں دینے پڑیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, اس وقت جو پنجاب حکومت جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اپنے وسائل سے لوگوں کی امداد کریں گے. ٹھیک ہے. جو ان کو ریلیف مل گیا, اب ریلیف کے بعد ریہیبلیٹیشن کا پروسیس ہے, تو اب یہ بات وہ سارا ڈیٹا بھی تو نہیں ہوگا نا سر, نئے سرے سے ڈیٹا بنانا پڑ رہا ہے. اب سروے ہو رہا ہے, اب ڈیٹا تیار ہو رہا ہے, اس کے بعد وفاقی حکومت کہہ رہی ہے کہ جب ڈیٹا تیار ہوگا پھر دیکھیں گے کیا چیز بس میں ہے کیا نہیں ہے, پھر اپیل بھی کر دیں گے بیرون ملک. اچھا, اب یہ لگے ہوئے ہیں بلاول کہ بھی بے نظیر یعنی وفاقی حکومت جو ہے وہ اپنے پیسے دے تاکہ وہ سندھ کے لوگوں کو دے. اور بھائی آپ کے پاس جو فنڈ موجود ہے, اپنے آپ کا جو حصہ ہے, جس کی طرف مریم نواز صاحب اشارہ کر رہی ہیں کہ صوبوں کو ملتا ہے نا, جو مصیبت زدگان ہیں ان کی امداد کریں, ان کو ریہیبلیٹیٹ کریں. جو اگر آپ کے وسائل کم پڑ جائیں تو پھر وفاقی حکومت سے مانگیں کہ اتنے پیسے میں چاہیے. اب وفاقی حکومت جو ہے, جو انفراسٹرکچر بحال ہونا ہے وہ بھی تو وفاقی حکومت کرے گی نا. جو سڑکیں جو ہیں, موٹر وے کو نقصان پہنچا ہے, ہائی ویز کو نقصان پہنچا ہے, تو اس کا سارا جی ٹی روڈ جو ہے اور موٹر وے تو وفاقی حکومت کا کام ہے. اور پھر میرا خیال دریاؤں کے جو بند باندھنے ہیں تو وہ تو پھر وہ بھی تو معاملہ ہوگا. تو یہ ایک عجیب ایسی بحث چل پڑی ہے جس کا کوئی منہ ہے نہ سر ہے, اور اس میں خام خواہ اپنا ایک وقت ضائع ہو رہا ہے اور ایک تلخی پیدا ہو رہی. مریم جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ میں اپنے وسائل سے جو ہمارے پاس موجود ہے, ہمارا تقیتی فنڈ ہے, ہمارے پاس پیسے موجود ہیں, ہمیں جو حصہ مل چکا ہے ایف پی آر اس کے محصولات کا, ہم اس سے لوگوں کی امداد کریں گے, اور ہم یہ جب پیسے کم پڑ جائیں گے پھر دیکھ لی جائے گی بعد میں بات. تو بلاول کو اب بلاول جب آئے تھے, سر مریم صاحبہ یہ نہیں کہہ رہی کہ پھر وہ تو کہہ رہی ہیں کہ ہم ہاتھ کیوں پھیلائیں اور کب تک پھیلاتے رہیں گے ہم ہاتھ. اچھی بات ہے, کریں امداد, لیکن اگر ہو سکتا ہے نا, ابھی تو اندازہ نہیں لگا کتنے لوگ جو ہیں ان کو کتنے پیسے دینے پڑیں گے, یہ بھی تو ایک جذباتی انداز گفتگو ہے نا جس سے گریز کرنا چاہیے. بھئی اگر آپ کو ضرورت پڑے گی معاونت کی تو طلب کرنی چاہیے, لیکن اصولاً ان کی بات درست ہے. اب بلاول یہاں آئے دورے پہ, انہوں نے پنجاب حکومت کی تعریف بھی کی کہ بھئی اچھا کام کر رہی ہے. اب وہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے کوئی ترجمان پیپلز پارٹی, وہ خامخواہ گفتگو کر رہے ہیں, وہ یہاں ایک تلخی گول رہے ہیں. بھئی آپ اپنا کام کیجئے, ان کو اپنا کام کرنے دیجئے. آپ نے قوالی شروع کر دی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی, اگر وہ پیسے وہاں دے دیے جائیں سیلاب زدگان کو, تو جو مصیبت زدہ جن کو دیے جا رہے ہیں ماہوار, ان کا کیا بنے گا؟ تو آپ کوئی ہر کام اپنے طریقے سے ہونا چاہیے. اب دیکھیے آج تو یعنی ہمارے جو بلاول بھٹو زرداری ہیں, اب ان کی سالگرہ منائی جا رہی تھی. اب لاہور میں کل ایک بڑا جلسہ ہوا, اب وہاں ہمارے کوٹ لکھپت میں اریگیشن سوسائٹی ہے اس میں, اب وہ مجھے بھی وہاں انوائٹ کیا, ہمارے فیاض بھٹی صاحب ہیں, دوسرے لوگ ہیں. اچھا. اب میں یہاں سے فارغ ہو کے اپنے وہاں پہنچا, بڑا ہجوم تھا. اچھا. ہزاروں افراد تھے, گورنر صاحب 10-12 ہزار لوگ ہوں گے, اور گورنر صاحب تشریف لا رہے تھے, دھوم دھڑکا تھا. اچھا, اور میں تو اس میں آگے نہیں جا سکا, اتنا ہجوم. اچھا, گئے نہیں اندر وہاں نہیں. اچھا, میں تو باہر سے مڑا ہے. اچھا. اور پھر ان کو ٹیلیفون آتے, میں نے کہا بھائی
میں نے دیکھ لیا بڑا اچھا جلسہ یہ پیپلز پارٹی کے لیے تو اچھا سائن ہے بڑا. وہ کہہ رہے پیپلز پارٹی کا ایسا جلسہ برسوں کے بعد ہوا ہے لاہور میں. وہی نا. اچھا, اور جناب اس میں گورنر پنجاب نے کیا اعلان کیا کہ ہم نے اب بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنانا ہے. اب بتائیے, گورنر کہہ رہے ہیں, گورنر کہہ رہے ہیں گورنر صاحب آپ کی ذمہ داری یہ نہیں ہے, آپ اپنے ذرا پنجاب حکومت سے اپنے تعلقات بہتر کریں, وفاق سے اپنے تعلقات بہتر کریں, اور یہ اپنا معاملات جو ہیں آگے بڑھائیں. آپ کن چکروں میں پڑ گئے ہیں؟ وہ بلاول بھٹو جو ہیں وہ اپنے بننا ہوگا وزیر اعظم تو اپنی قسمت سے بن جائیں گے, اور اپنا کام وہ کر رہے ہیں. آپ بھی کیک کاٹیں, ان کا مبارکباد دیں. لیکن بہرحال جلسہ بہت بڑا ہوا ہے. اچھا, اور مجھے بڑی حیرت ہوئی ہے, یہ ہلکا وہ ہے جہاں سے بلاول بھٹو نے انتخاب بھی لڑا تھا. صحیح ہے. اور میرے خیال ان کے نیچے بھی جو تھے پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ تھے وہ وہاں کے فیاض بھٹی صاحب. ایسا جلسہ اگر کرتے ہیں, مطلب یہ نہیں ظاہر ہے اس میں گورنر جو کہ وفاق کی علامت ہوتا ہے, تو یہ کوئی آئینی طور پہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ نہیں, آئینی جہاں کون پوچھتا ہے. آئینی طور پر پہلے پیپلز پارٹی کے اجلاس ہوتے تھے جناب ایوان صدر میں, پھر ہائی کورٹ میں چلے گئے, وہاں سے فیصلہ ہوا جناب صدر مملکت, آپ ذرا صدر مملکت بنے. جب قائد اعظم جو تھے گورنر جنرل منتخب ہو گئے تو مسلم لیگ کی صدارت سے استعفیٰ دے دیا. واہ. تو صدر مملکت یا گورنر وہ پالیٹکس میں حصہ نہیں لینا چاہیے. اچھا, چاہے کسی پارٹی سے تعلق ہو. نہیں, پالیٹکس میں تو حصہ نہیں لے رہے, لیکن وہ پولیٹیکل ایونٹ. ہاں, پالیٹکس ہی ہے نا. اب بات یہ ہے گورنر صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں, تہجد گزار ہیں, ہر وقت تسبیح ہوتی ہے, اور دیانتدار آدمی ہے, نیک آدمی. لیکن بھائی بات یہ ہے, یہ آپ کے بنانے سے بنانے بلاول نہیں بنیں گے وزیر اعظم, وہ اپنے طور پہ بن جائیں گے. آپ ذرا خاطر جمع رکھیں, آپ یہاں پنجاب حکومت جو ہے اس سے اپنے کو کام وام کرائیں, ان کو کہیں سیلاب زدگان کی امداد کریں, آپ بھی جائیں وہاں دورے کریں, سیلاب زدوں کو دیکھیں, صحیح ان کی دیکھیں. اچھا سر, مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ کیونکہ ڈی جی خان میں موجود تھیں جنوبی پنجاب, اور سائیں بزدار کا تعلق وہیں سے, تو وہ آج نام تو نہیں لیا لیکن ذکر خیر جو ہے وہ ضرور ہوا. اور کیا کہا ذرا انہی کی زبانی سنتے ہیں. انہوں نے سینٹرل پنجاب, ساؤتھ پنجاب, جنوبی پنجاب یعنی کہ اور نارتھ پنجاب, وہ کیا مطلب تشبیہ دی ہے, ذرا وہ بھی انہی کی زبانی سنتے ہیں. جہاں پر تخت لاہور ہے وہاں پر تخت ملتان بھی ہے, وہاں تخت پنڈی بھی ہے, وہاں پہ تخت بہاولپور بھی ہے, وہاں پہ تخت ڈیرہ غازی خان بھی ہے, وہاں پہ تخت رحیم یار خان بھی ہے. پہلے ہوتا تھا کہ بڑے بڑے شہروں میں ترقی آ کے یا کوئی منصوبہ بھی ہوتا تھا بڑے شہر سے آ کے بڑے شہر پہ ختم ہو جاتا تھا. اب ایسا نہیں ہے. آپ کو صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو جنوبی پنجاب اور ان کا تعلق بھی جنوبی پنجاب سے تھا, ان کے دور میں جنوبی پنجاب کو سوائے نعروں کے اور کچھ بھی نہیں ملا. اور آج میں یہاں پر اعلان کر کے جا رہی ہوں, 1 مہینے میں ایک بار میں ساؤتھ پنجاب میں اپنا سی ایم سیکریٹریٹ لگا کے جاؤں گی انشاءاللہ تعالی. میرے ماشاءاللہ 3 بچے, ایک جنید ہے, ایک مہر النساء ہے, ایک مہنور ہے. سچی بات یہ سینٹرل پنجاب میرے لیے مہنور ہے, نارتھ پنجاب میرے لیے مہر النساء ہے, اور ساؤتھ پنجاب میرے لیے محمد جنید ہے. جیسے ایک ماں اپنے بچوں میں تفریق نہیں کر سکتی, ایک وزیر اعلیٰ وہ اپنے عوام میں اپنے صوبے میں تفریق نہیں کر سکتا. اس پہ کامنٹ شامی صاحب میں لینا چاہ رہا ہوں, لیکن ایک بریک کا وہ کہا جا رہا ہے, لیکن چاہوں گا ضرور کہ آپ کامنٹ کریں. ایک کوئک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. شامی صاحب, جنید جنوبی پنجاب, مہر النساء شمالی پنجاب, اور مہنور سینٹرل پنجاب, وہ کہہ رہی ہیں ماں جیسے ہوتی ہے نا وہ تفریق نہیں کر سکتی. بڑی اچھی بات ہے, مگر شادیاں تو ہوں گی نا بچوں کی, پھر رخصت بھی کرنے پڑیں گے. بیٹی جو ہے اس کو گھر سے رخصت بھی کرنا پڑے گا. یعنی جنوبی پنجاب رہے گا, جنوبی پنجاب رہے گا نہیں, مطلب کوئی اسی لیے وہ کہتے ہیں صوبے نئے بنا دیں, صوبے تازہ بنا دیں. ان کو جواب دیا نا بھائی, میں صوبے نہیں بناتی, یہ میرے دل کے ٹکڑے ہیں, میں ان کو سنبھال کے رکھوں گی. اور ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ صوبوں کی, چھوٹے صوبوں کی اچھی بات ہو رہی ہے, وہ توجہ کر رہی ہیں, بڑی محنت بھی کر رہی ہیں. بنیادی بات یہ ہے کہ یہ, اور ایک یعنی اپنے وسائل سے, پنجاب حکومت اپنے وسائل سے اس وقت تک تو کام لے رہی ہے. صحیح. باقی کام جو ہیں چھوڑ دیے ہیں ان کی طرف, اور باقی دیکھیں بسیں بھی چلا رہی ہے, دوسرے بھی کام کر رہی ہیں. ہاں جی. تو سندھ حکومت کو بھی اپنے وسائل سے, ہر وقت یہ قوالی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اپنے وسائل سے لوگوں کی امداد کریں, اور جہاں نہیں ضرورت ہوگی پھر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کیا, پھر وفاقی حکومت سے ویسے آپ گرانٹ مانگ لیں. سر یہ تو پازیٹیو چیز ہے, جیسے بلاول صاحب جب بیٹھتے ہو کہہ رہے کہ جی ہم نے پنک بس چلا دی, پنک سکوٹر دے دی, پنک ٹیکسی بھی, ہاں سب سے پہلے ہمارے یہاں الیکٹرک بس چلی ہے, اچھی بات ہے. اور انہوں نے دیکھیے جو لیور ٹرانسپلانٹ کا
بہت بڑا ایک وہ کیا گیمبٹ میں کہا ہاں جی ادارہ ہے، دل کا بڑے اچھے اسپتال بنائے ہیں، سائبر نائف جو ہے کینسر کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت جناح ہسپتال جو ہے کراچی کا وہ ایک بہت بڑا مرکز ہے اس کا. تو بڑے کام اچھے کیے ہیں انہوں نے، ان کا بھی اعتراف کرنا چاہیے نا. مگر جو انہوں نے کام اچھے کیے ہیں ان کا بھی اعتراف کریں آپ، اور ایک دوسرے کا اعتراف کریں، کوئی آپ کی سبکی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اعتراف ویسے ہونا چاہیے سر جیسے کہ پاکستان کا اور پاکستان کے رہنماؤں کا اعتراف ہو رہا ہے. ذرا واپس اسی ٹاپک پہ آتے ہیں اور چلتے ہیں ہم امریکہ. ہمارے جو سینئر صحافی ہیں حسن رضا صاحب مسلسل کوریج کر رہے ہیں وہاں سے، تو آج ذرا ان سے خبر لیتے ہیں. بڑے ہونہار نوجوان ہیں. حسن رضا السلام علیکم. السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ خیریت سے سر. آج کیا ہوا بھائی؟ تیاری ہو رہی ہے، چھڑکاؤ ہو رہا ہے، کارپیٹ بچھایا جا رہا ہے، شہباز شریف صاحب جا رہے ہیں وائٹ ہاؤس، اوول آفس میں ملاقات ہے. تو کیا سنگن ہے آپ کی؟ جی بالکل شامی صاحب، کچھ ہی دیر تک نیو یارک سے وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں وہ واشنگٹن کے لیے نکل رہے ہیں، اور پھر یہاں پہ کچھ دیر تک جو ہے تقریباً جو ان کا ٹائم ہے پھر واشنگٹن پہنچیں گے. یہاں پر ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس پہنچتے ساتھ ہی ہوگا وزیر اعظم شہباز شریف کا، اور اس میں کچھ دیگر جو ہے وہ اعلیٰ جو ہے عہدیدار بھی موجود ہوں گے. اس کے بعد پاکستانی وقت کے مطابق 1:30 بجے یہاں پر پہنچیں گے، اور یہاں پر بھرپور طریقے سے انتظام کیا گیا ہے، اور اس میں صرف آفیشیل میڈیا کو الاؤ کیا گیا ہے اندر تک. باقی ہمیں بتایا گیا کہ کچھ دیر تک آپ کو کنفرم کریں گے. اور جو اہم معاملات جو زیر غور لائے جا سکتے ہیں وہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے کل جب ہماری ملاقات ہوئی تو اس میں ہم نے یہ سوال ان کے سامنے رکھا کہ صدر ٹرمپ کی جو آپ کی 1 روز پہلے ملاقات ہوئی وہ کیسے تھی، اور کل جو ہونے جا رہی ہے وہ کیسی تھی. تو انہوں نے یہ کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک خطے میں امن و امان قائم کرنے کے لیے پاک بھارت جنگ رکوانے میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے. وہ الگ بات ہے کہ مودی اس بات کو تسلیم کرتا ہے یا نہیں، پہلے وہ خود کہتے رہے، اور پھر انہوں نے اس بات جو ہے وہ منت طلب کر کے یہ کہا کہ اس جنگ کو رکوایا جائے، اور اس میں جو ہے اس میں امریکی صدر کا اہم کردار ہے. یہ کہنا تھا شہباز شریف صاحب کا. پھر انہوں نے کہا کہ جو کل ملاقات یعنی آج جو رات کو پاکستانی وقت کے مطابق 1:30 بجے اور یہاں کے وقت کے مطابق 4:30 بجے ہونے جا رہی ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ اس میں خوشگوار ماحول میں ضرور ہوگی. اس میں علاقائی اور خطے کے سمیت کے ساتھ ساتھ ایک جو ہے وہ عالمی سطح کے معاملات بھی زیر غور لائے جائیں گے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ اس میں تجارتی معاملات پر بھی بات چیت ہو سکتی ہے، امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے بھی بات چیت ہو سکتی ہے. اور جو پہلے جو ملاقات ہوئی تھی فیلڈ مارشل کی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، اس کے پیش رفت کے حوالے سے اس میں کچھ جو معاملات زیر غور لائے گئے تھے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ معاملات زیر غور لائے جا سکتے ہیں. لیکن جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا جو سعودیہ کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے وہ بھی معاملہ زیر غور لایا جائے گا، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ سارا کچھ میں ابھی نہیں بتا سکتا، ملاقات کے بعد چیزیں رکھی جائیں گی. ظاہر ہے سعودیہ کا تو ہمارا اپنا معاملہ ہے. غزہ کی جنگ بندی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ غزہ میں جنگ بند کب ہوگی، کب ہم یہ خبر سنیں گے؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ اس میں ایک تو اعلامیہ بھی سامنے آ گیا. ان کا یہ کہنا تھا اعلامیہ سامنے آ گیا، ہم نے بھرپور طریقے سے کوشش کی ہے کہ جی بالکل اعلامیہ سامنے آ گیا ہے. اس میں غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا ہے. اس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ فوری طور پر وہاں پر جس طریقے سے اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ فوری طور پر روکے جائیں. اور یہ بات اور صدر ٹرمپ نے یہ بات کہی ہے کہ میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ یہ فوری طور پر معاملات روکا جائے، اور اس میں اسلامی ممالک کا اہم کردار ہوگا. اسلامی ممالک بھی اپنی ذمہ داری کا جو ہے وہ مظاہرہ کریں. یہ بات تو شامی صاحب اگر دیکھا جائے نا تو بنیادی طور پہ یہ جو میٹنگ ہوئی تھی یہ قطر میں جس طریقے سے ٹیگ کیا تھا نیتن یاہو نے، اس کے بعد ایک وہ جو ایک کانفیڈنس لیول تھا امریکہ کے ساتھ اسلامی ممالک کا وہ بریک ہو گیا تھا. اس کو برقرار رکھنے کے لیے، اس کو بہتر بنانے کے لیے بنیادی طور پہ یہ میٹنگ کا انعقاد ہوا تھا، جو کہ کل جب میری اس میٹنگ میں موجود کچھ عالمی رہنماؤں سے جب بات کرنے کی کوشش کی تو ان کی طرف سے جو ہمیں فیڈ بیک ملا اس سے یہ میں جو ہے ایک نچوڑ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آج اہم ایک اجلاس ہونے جا رہی ہے، ہاں اجلاس بھی ہو رہا ہے، اجلاس جس کو ظاہر ہے جس میں اسحاق ڈار صاحب جو ہیں نائب وزیر اعظم وہ شریک ہوں گے، اور یہ جو اعلامیہ ہے جو آپ بات کر رہے ہیں جو ملاقات ہوئی ہے اس پر عمل درآمد سے متعلق غور کیا جائے گا کہ کب سے عمل درآمد ہونا ہے. دیکھیں
دیکھیں آج جو ملاقات ہونے جا رہی ہے اس میں جو ہے جو مختلف ذرائع سے معلومات ملی ہے جو مصدقہ ہیں کہ تجارتی اور اقتصادی تعاون، سیکیورٹی انسداد دہشت گردی، علاقائی امور اور خارجہ پالیسی، سلامتی معاہدے اور یہ معاملات پر جو ہے زیر غور لایا جائے گا، اور خاص طور پہ فلسطین کے معاملے پر بھی اور پاک بھارت جنگ کے بعد جو خطے میں ایک پیش رفت سامنے آئی ہے اس کے حوالے سے معاملات زیر غور لائے جائیں گے آج ہونے والی اجلاس میں۔ اور اس اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل محسن رضا نقوی صاحب، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، چلے آپ نظر رکھیے گا وہ اس اجلاس میں موجود ہوں گے۔ کلوز پریس میٹنگ ہے، لیکن اب تو ہماری خواہش ہے غزہ میں جنگ بند ہو، بس اس وقت تو اولین خواہش، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ حسن اولین رضا، ترجیح یہ ہے ہر قیمت پر جنگ بند ہونی چاہیے۔ سر آج جو ہے وہ ایک تو یہ کہ وہ اخبار بینی کا بھی ایک عالمی دن ہے، اخبارات میں چاہ رہا تھا ذرا کردار پہ ذرا اخبارات جو ہے نا، ہاں اخبار ڈیجیٹل ایج میں سر کیا کہتے ہیں؟ ڈیجیٹل ایج میں بھی تو دیکھیں نا، اخبار آپ چھاپتے نہیں ہیں، آپ انٹرنیٹ سے بھیج دیتے ہیں، پبلش کرتے ہیں، بالکل آن لائن پبلش ہوگا، خبر تو آتی ہے، یعنی کیا میس کمیونیکیشن کے تین وہ کیا ہے، تکون کیا ہے، میسنجر، میسج اور آڈینس۔ صحیح ہے، تو میسج کی اہمیت کم نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، میسنجر کی اہمیت کم نہیں ہوئی، آڈینس کی اپنی اہمیت برقرار ہے۔ اگر آپ نے کاغذ میں نہیں چھاپا تو نیٹ پہ کر دیا، تو پرنٹ تو موجود ہے نا۔ ٹھیک ہے، اخبار جو ہے وہ ایک بڑی، آپ چاہے اس کو نیٹ پہ ڈال دیں یا چھاپ کے بانٹ دیں، صحیح ہے، اور پوری دنیا میں تو جو اخبار چھپتا ہے، پر انڈیا میں دیکھ لیں ابھی تک اسی طرح توانا ہے۔ پاکستان میں کیونکہ ہم نیوز پرنٹ امپورٹ کرتے ہیں، بہت مہنگا ہو گیا ہے، اس لیے ہمارا نقصان ہو رہا ہے، اس پہ حکومت کو توجہ کرنی چاہیے۔ پرنٹ جو ہے وہ بنیاد ہے پورے ہمارے الیکٹرانک میڈیا کی، سوشل میڈیا کی، ڈیجیٹل میڈیا کی۔ پرنٹ اگر مضبوط ہوگا، پرنٹ کی نرسری سے لوگ نکلیں گے ٹرین ہو کے، وہ ذمہ دار ہوں گے اور وہ لوگوں کو باخبر رکھیں گے، اور اگر غیر ذمہ دار ہیں تو پتنگیں اڑاتے پھریں گے۔ صحیح ہے، تو اخبار جو ہے اس کی اہمیت آج بھی برقرار ہے۔ آپ معاملات کو سمجھتے ہیں، غور کرتے ہیں، سنجیدگی کے ساتھ جائزہ لیتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہم چھاپتے، اس میں کتنے ہاتھوں سے نکل کے کریڈیبلٹی، یعنی آج بھی جو ہے کریڈیبلٹی جو ہے آج بھی پرنٹ کی جو ہے دوسرے تمام ذرائع کے مقابلے میں سمجھتا ہوں کم نہیں ہے، اور سوشل میڈیا تو خیر اس سے تو بہت زیادہ ہے، اور الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا دونوں جو ہیں ان کا اپنا جو کردار ہے اس کو آپ کم نہیں کر سکتے کریڈیبلٹی کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے سر، سیاست میں ظاہر ہم جب بات کر رہے ہوتے ہیں اہم شخصیات جو گزری ہیں ان کے کردار کی، ستمبر کا مہینہ ہے، جی ہاں جی، اب آخری ہفتہ شروع ہے، ہاں جی، اب یہ آخری ہفتہ جو ہے اب بڑا اہم ہے۔ اچھا، 3 شخصیات جو ہے ان کی یاد اس سے وابستہ ہے پاکستان۔ مولانا مودودی، ٹھیک، مولانا ابو العلا مودودی، ٹھیک ہے، 22 ستمبر کو انہوں نے انتقال کیا 1989 کو، نیو یارک میں، نیو یارک میں، نیو یارک نہیں، بفیلو میں، بفیلو، ٹھیک ہے، جہاں ان کے بیٹے تھے احمد فاروق، ڈاکٹر تھے وہ، اور وہ 25 ستمبر 1903 کو پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے، ستمبر ہی میں پیدا ہوئے، صحیح ہے، اور 25 ستمبر ان کی میت لائی گئی یہاں، اور وہ پھر وہاں سے امریکہ سے، اور 25 تاریخ کو ان کی تدفین ہوئی اچھرا میں، اچھرا میں نہیں، پھر ہاں اچھرا میں، ان کے گھر میں، ہاں ان کے گھر میں۔ اسی طریقے سے نوازادہ نصر اللہ خان، 27 ستمبر 2003 کو ان کا انتقال ہوا اسلام آباد، صحیح، ٹھیک ہے، اور ستمبر کے مہینے میں۔ اور چودھری ظہور الہی، جی ہاں، 25 ستمبر 1981 کو مرڈر ہوئے، ان کو گولی ماری گئی ذوالفقار کے، اور ان کے ایک گولی ان کو لگی اور ان کے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو 86 سال کی عمر پائی نصر اللہ خان نے، 64 سال کی چودھری ظہور الہی نے، اور مولانا مودودی کی عمر 76 برس تھی، اور یہ انہوں نے اپنے اپنے نقش چھوڑے ہیں ہماری سیاست پر۔ مولانا مودودی تو ایک بڑے عالم اسلام کے، ایک بہت بڑے عالم دین اور جماعت اسلامی کے بانی، اور ایک بڑی کنٹریبیوشن ان کی پوری عالمی سطح پر بھی اور پاکستان میں بھی، تو ان کی تو اپنی بے مثال شخصیت ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کے درجات بلند کرے۔ جماعت اسلامی جو ہے اس کی انہوں نے بنیاد رکھی ہے، اور آج بھی ایک توانا جماعت کے طور پر وہ موجود ہے، اور بنگلہ دیش میں بھی اور انڈیا میں بھی وہ کردار ادا کر رہی ہے،
اور بنگلہ دیش میں تو اس وقت وہ صف اول کی جماعتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. صحیح ہے. اور انڈیا میں اپنا اس کا کردار ہے. اور جماعت اسلامی پاکستان جو ہے وہ پرامن طریقے سے قانون کے دائرے میں جد و جہد کر رہی ہے اور اس کے اثر و رسوخ میں بھی اضافہ ہوتا ہے, کبھی کمی ہوتی ہے. بہرحال الخدمت جو ہے فاؤنڈیشن اس کی بنیاد رکھی ہے اور ماشاءاللہ ایسا بڑا ادارہ رفاہی شاید کوئی دوسرا قائم نہیں کر سکے پاکستان میں. اخوت ہے, الخدمت ہے, اور پھر المصطفیٰ ٹرسٹ ہے وہ بھی سالہ میں بڑا کام کر رہا ہے, اس کو بھی آج ہم نے دیکھا. اچھا, اسی طریقے سے نصر اللہ خان, ہاں جی, وہ ایک بہت قداور سیاستدان تھے. اپوزیشن کی پارٹیوں کو اکٹھے کرنے میں لگے رہے, متحدہ محاذ بناتے رہے, جمہوریت کی تحریک چلاتے رہے اور اسی میں انہوں نے پوری زندگی لگا دی. وہ مختلف جماعتوں کے درمیان ایک پل تھے, جوڑتے تھے ان کو, محاذ بناتے تھے. ان کی اپنی کنٹریبیوشن ہے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور جنت میں ان کے درجات بلند کرے. اور چودھری ظہور الہی جو تھے وہ ایک محنت سے اور ہمت سے آگے بڑھے ایک کارکن کے طور پر, اور بڑی ایک صنعت کار ہوئے, اور بڑی ایک گجرات سے ان کا تعلق تھا, چودھری شجاعت حسین صاحب کے والد اور چودھری پرویز الہی صاحب کے چچا اور سسر. اور انہوں نے بھی جرت کی اور استقامت کی مثال قائم کی. ذوالفقار بھٹو کے دور میں ان کے خلاف ڈٹ کے کھڑے ہوئے, ان کو قید کیا گیا, جیل میں ڈالا گیا, ان کے قتل کی کوشش کی گئی کہ وہاں کو بلوچستان میں تھے تو ان کو جیل میں ہی مروا دیا جائے. نواب اکبر بگٹی نے انکار کر دیا, میں بالکل ایسا نہیں کروں گا. اور وہ بھی ایک بڑے قداور سیاستدان تھے, جان دے دی. اللہ تعالیٰ ان کو بھی غریق رحمت کرے, ان کو بھی درجات بلند کرے. ان سب حضرات سے جن کے اپنے اپنے درجے ہیں اور جن کو ہم ایک دوسرے کے ساتھ کو موازنہ نہیں کر رہے, لیکن میرا ان سے سب سے ایک بڑا ذاتی تعلق تھا, محبت کا, عقیدت کا. اور میں ان سب کو یاد کرتا ہوں اور میرے دل جو ہے بالکل صاحب دیکھیے ویران ہوتا ہے ان کا نام سن کے. شامی صاحب, اتنی اچھی ظاہر یادیں وابستہ ہیں جن شخصیات کی آپ نے بات کی ہے. آج کے دور میں ایسا کیوں نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جس جوڑنے والے یعنی نوابزادہ نصر اللہ خان کے سب کچھ جوڑیں, آج کے دور میں وجہ کیا ہے, کیوں نہیں ہے ایسے؟ نصر اللہ خان ہوتے تو آج اپنے عمران خان اور ان کے مخالفوں کے درمیان کوئی پل بن چکے ہوتے. یہی میرا سوال ہے کہ ہاں آج ان کو ہم یاد کرتے ہیں. کوئی ایسا نہیں ہے آج کے دور میں, کوئی ایسا سیاستدان, کوئی لیڈر نہیں ہے, کوئی جوڑنے والا نہیں. توڑنے والے بہت ہیں, جوڑنے والے کم ہیں. ہمارے ہزار الحق صاحب جو ہمارے کالم نگار ہیں, جی جی ماشاءاللہ بہت بڑے کیا اونچے کالم نگار ہیں, جو بہترین کالم نگاروں میں سے ایک ہیں, صف اول کے اور ممتاز ترین کالم نگاروں میں سے. اب انہوں نے اپنی خود نوشت لکھی ہے اور ملٹری اکاؤنٹس کے بہت بڑے افسر رہے ہیں, فارسی کے, عربی کے, انگریزی کے عالم ہیں, اور بیوروکریٹ رہے, پھر کالم نگار رہے, شاعر ہیں, افسانہ نگار ہیں. اور اس زمانے میں مشرقی پاکستان میں یہاں سے مغربی پاکستان سے لوگ طالب علم جاتے تھے وظیفے پر, وہاں ڈھاکہ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے, وہاں سے یہاں آتے تھے, اور پھر انہوں نے اپنی ڈھاکہ کی یاد لکھی ہے, یادداشتیں, اور ان کو یاد کیا ہے. اور ایک گاؤں سے اٹھ کے ایک بڑے عالم دین تھے, ان کے دادا بھی, والد بھی, اور انہوں نے وہاں سے اٹھ کے ترقی کی ہے. اور ایک اچھا اب شاعر بھی بے مثال ہیں. اب وہ بڑا لطیفہ سناتا ہوں میں کہ وہ کہنے لگے رابندر ناتھ ٹیگور جو ہیں ان کی شاعری پہ پابندی لگا گئی کہ وہ ان کے شعر نثر نہیں ہوں گے ریڈیو پاکستان. تو جو منم خان گورنر تھے نا, انہوں نے لوگوں کو احتجاج کرنے لگے, یہ کہ بات ہوئی بھائی, ان کے کلام پہ کوئی پابندی لگا دی. تو انہوں نے ان کو بلا کے انہوں نے کہا بھائی کیا آپ یہ شاعری خود ہی کیوں نہیں بنا لیتے, آپ کیوں ان کی شاعری جو ہے کیوں چلا رہے, اس کا چلاتے رہتے ہو. کمال ہے. انہوں نے ڈھاکے کا ذکر کیا ہے, کیسے یونیورسٹی میں کھلی رہتی تھی, بچے پڑھاکو تھے, پڑھتے تھے, محنت کرتے تھے, اور یہ دیکھیے ہمیں نظر لگ گئی, اور بس یہ جو ماشاء اللہ لگے ہیں اور پھر ہمارے ملک کو کھا گئے ہیں اور ہماری محبت کو کھا گئے ہیں. اللہ کرے ایسا کبھی دن ہمیں دیکھنا نصیب نہ ہو. تو بہرحال چلیں سر, بات یہی ہے کہ لیڈرز کی بات ہو رہی ہے. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ سر پاکستان تحریک انصاف جو ہے, اب علیمہ خان صاحبہ کبھی وہ کہتی ہیں کہ جی توشہ خانہ کیس تو بالکل یہ فارغ ہے, توشہ خانہ 2 اس میں جو گواہ آیا وہ بھی جھوٹا تھا, اس کو تو جیسا آپ کو چاہیے تھا کہ اس کو 7 سال کی سزا دے دیتے. اب وہ یقین سے کہہ رہی ہیں کہ جی ان کو لگ رہا ہے کہ سزا ہونے والی ہے, بلکہ وہ تو یہ فارمولہ دے رہی ہیں کہ ایک میں سزا
اور دوسرے میں جو ہے وہ ان کو پھر ریلیف یعنی کہ ملتا ہے. یعنی وہ یہ کہہ رہی ہیں القادری کیس میں ضمانت ہو جائے گی کیونکہ 25 کو لگا ہوا ہے کیس, اور یہ جو ہے توشہ خانہ 2 اس میں کہہ رہی ہیں کہ مجھے ان کو جو ہے لگ رہا ہے کہ سزا ہو جائے گی. کشفور ہے کوئی پتہ نہیں اب کیسے کہہ رہی ہیں, کیوں کہہ رہی ہیں. سرفراز شاہ صاحب سے بیعت تو نہیں کر لی انہوں نے؟ وہ بات یہ ہے کہ حلیمہ خان جو ہے دکھی ہے نا بھائی کے پیار میں, 4 بہنیں 1 بھائی, دیکھیں نا ان کی بہنیں جو ہیں 4 ہیں, بھائی 1 ہے, محبت کا مرکز ہے. اچھا, اور تو ان کو دکھتی ہیں, کبھی کچھ دل میں خیال آتا ہے, کبھی کچھ خیال آتا ہے, کبھی کوئی بات سوچتی ہیں, کبھی کوئی بات سوچتی ہیں, تو ان کے دل پہ ہاتھ رکھیں نا اور سمجھیں گے ایک بھائی کی فریاد, ایک بھائی کے لیے بس ایک بہن کی تڑپ ہے, اور اس میں کیا ہے. تو سر اتنی تڑپ ہے تو بھائی کو سمجھائیں کہ ڈیل کر لو, اگر آفر ہو رہی ہے, کہہ رہے ہیں وہ بار بار کہ جی آفر ہو رہی ہے نا, آؤ بھائی بتاؤ ہمیں کیا ڈیل کرنی ہے. مگر ڈیل کرنے کیا چاہتے ہیں ہم سے, ہمیں اتنا آسان نہیں ہوتا یہ کام. یہ آپ کوئی یہ اینکر نہیں ہے وہ ٹی وی کے کہ جناب فوری طور پہ کہیں گے بھائی ہاتھ کھڑے کر دیں گے. لیڈرشپ کے اپنے مسائل ہوتے ہیں, ان کی اپنی احتیاطیں ہیں. وہ تو سر یو ٹرن لینے میں بھی ماسٹر تو ہیں نا. آدمی جیل میں ہو نا, اس کے بارے میں اس طرح غیر محتاط گفتگو نہیں کرتے. نہیں سر میں غیر محتاط نہیں, بات یہ ہو رہی ہے کہ وہ تو الحمدللہ حیات ہیں, سب کچھ ہے, ہر چیز ان کو مل رہی ہے. ہم تو یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر وہ لیڈر ہیں سب سے بڑے, اپنا راستہ بنائیں گے خود, ہم کیا کہہ سکتے ہیں ان کو. اب وہ ٹھیک ہے مقدمے کا سامنا کر رہے ہیں, اپنا زمانہ آپ بناتے ہیں اہل دل, ہم تو ہماری کو محتاج ہیں ہمارے مشورے کے. اچھا چلیں مشورے کے. سر ایک کوئکلی سوال بس آخر میں جاتے جاتے, ایک مہناز صاحبہ نے لاہور سے کیا کہ کیا پی ٹی آئی دوبارہ سڑکوں پر احتجاج کے لیے عوام کو نکالنے میں کامیاب ہوگی؟ عوام پی ٹی آئی کا مزاحمتی بیانیہ اب قبول کریں گے؟ ادھر وہ 27 ستمبر کے جلسے کی بھی تیاری ہو رہی ہے. مومن ایک سوراخ سے 2 بار ڈسا نہیں جاتا. یہ سڑکوں کی سیاست جو ہے, پہلے اس سے کیا انہوں نے کمایا ہے؟ سڑکوں کی سیاست سے کچھ نہیں کمایا. صحیح. اب کیا کمائی کرے گے؟ یہ کوئی سڑکوں کی سیاست جو ہے وہ کوئی کچھ دے گی نہیں, وہ نقصان پہنچے گا اس سے. اور تجربے سے فائدہ اٹھائیں, اپنے ہی تجربے سے. اچھا ہاں جی, اپنے تجربے سے فائدہ اٹھائیں اور کوئی نیا ستم فرمائیں, کوئی نیا طریقہ ڈھونڈیں, نئی تدبیر. کیا کہ ہمارے آسی کرنالی کا شعر ہے نا مرحوم کا, کیا شاعر تھے کمال کے ملتان کے, کہ بھئی دیکھتا ہوں حسن بھی کچھ زندہ دل ہے کہ نہیں. واہ. کوئی ایسا ستم فرمائیے جو آپ کی ایجاد ہو. واہ. کوئی نیا طریقہ ڈھونڈیے, ایجاد کریں بیٹھ کے, اس کا مطلب نیا طریقہ ڈھونڈیے. ستم کرنے والے بھی ڈھونڈیں اور ستم سہنے والے بھی ڈھونڈیں, کوئی نیا طریقہ ڈھونڈیں. ہاں چلیں سر, ہمارے پاس ایک طریقہ ہے اور وہ ہے بریک لینے کا. ہمارے پاس یہ تو یہ بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ناظرین اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.